توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کیے۔ ہائی کورٹ کا 10 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان تعینات۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہفتے کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بطور چیف جسٹس ان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ سینیورٹی کے لحاظ سے جسٹس یحییٰ آفریدی تیسرے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت نامینیٹ کیا ہے فار چیف جسٹس پاکستان۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دی تھی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2/3 اکثریت سے نامزد کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق نہیں کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بالکل غلط ہوا ہے، بڑا افسوسناک بات ہے۔ وہ اچھے جج رہے ہیں، وہ اتنی بڑی ناانصافی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ ایشو وکلا کا اور جوڈیشری کا ہے، اور اس ایشو پر ہم سب اکٹھے ہیں کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل کا ہم نے پچھلے 75 سال سے سینیورٹی کے پرنسپل پہ قائم ہیں، اور اس لیے یہ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہو۔ وکیل رہنما حامد خان کا پارلیمانی کمیٹی کے فیصلے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ کہا 2 بار آؤٹ آف ٹرن ججز تعینات کیے گئے جس سے ملک کو نقصان ہوا۔ اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ میں تقسیم کے لیے کیا گیا ہے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کہتے ہیں 1-2 ججز کو چھوڑ کر عدلیہ ایک ہونے جا رہی ہے۔ حکومت نے جو کرنا تھا کر لیا، اب عدلیہ حکومت کو حیرت زدہ کر دے گی۔ مختلف بار کونسلز کا جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سندھ بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، لاہور، بہاولپور، اسلام آباد بار کونسلز نے فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس تعینات ہونے پر مبارکباد، تعاون کا یقین دلایا۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے۔ اس کیس میں آئینی سوال ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں آئینی سوال کے کیسز آئینی بینچز سنیں گے، اعلیٰ بینچز بنیں گے، وہی تعین کریں گے۔ ہم درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج رہے ہیں۔ وزارت پیٹرولیم کے 7 ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف رجوع کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں میئر کراچی کے الیکشن کے خلاف درخواست، وکیل نے موقف اپنایا۔ آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ ہی یہ کیس سن سکتا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا 2-4 دن میں جانے کیا صورتحال ہو، بہتر ہے سماعت ملتوی کی جائے۔ اے جی سندھ نے کہا کہ جب تک سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور نہیں ہوتی تب تک بینچ کیس کی سماعت کر سکتا ہے۔ تحریک انصاف نے ارکان پارلیمنٹ زین قریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کو ہدایات جاری کی بل کی حمایت نہ کی جائے، محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں۔ ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑا۔ معتبر شواہد اور بیانات ہیں کہ آپ انحراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ 7 دن میں بتائیں کیوں نہ آپ کے منحرف ہونے کا اعلان یا پارٹی سے نکال دیا جائے۔ نوٹس کا جواب نہ دیا تو کارروائی کی جائے گی۔ مجھے پارٹی کے سربراہ نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی ان سے، اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پہ مبنی زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے۔ بی این پی کے مستعفی سینیٹر قاسم رنجھو نے پریس کانفرنس کی باتوں کی تردید کر دی۔
وزارتی ویڈیو پیغام میں کہا آج پارٹی سربراہ اور ان کے کارکنان نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی. 15 دن سے گھر پر ہی موجود تھا. جو گفتگو کی سب جھوٹ تھا. لکھے ہوئے الفاظ زبردستی کہلوائے گئے. قاسم رنجھو کے بیٹے نے کہا والد سے زبردستی پریس کانفرنس کرائی گئی. سینٹ ووٹ کے بعد والد کو استعفے کا کہا گیا. والد کو اغوا نہیں کیا گیا تھا, وہ گھر پر تھے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس. اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز کو وارنٹ پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا. پولیس نے ناقابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد کرایا اور نہ ہی تعمیل کی رپورٹ جمع کرائی. بانی پی ٹی آئی کی شوکت خانم اسپتال کے معالجین سے معائنے کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں. عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا. پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا. پاکستان کے بعض علاقوں میں بجلی بل مکانوں کے کرائے سے بھی بڑھ گئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. چین سے بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی. نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے. پاک سعودی وزرائے خزانہ کی اقتصادی تعلقات اور 2 طرفہ تجارت سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کی سالانہ میٹنگز میں سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات کی اور بریفنگ دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ترکیہ کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات. 2 طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے پر زور. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں ٹیکسپو نمائش کا افتتاح کر دیا. مراد علی شاہ کا کہنا تھا عالمی سطح سے 500 وفود کا نمائش میں آنا بہت اچھی بات ہے. پاکستان معاشی ترقی کے سفر پر گامزن ہے. حکومت سندھ برآمدات آسان اور کاروبار سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. لاہور میں بھاری چالان کے خلاف ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج. بابو سابو انٹرچینج کے چاروں طرف ٹرک کھڑے کر دیے. رنگ روڈ، سروس روڈ اور بابو سابو چوک پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. منی مزدا ایسوسی ایشن کا کہنا ہے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کریں گے. جاتی عمرہ، آئی جی آفس اور سی سی پی او آفس کے باہر بھی دھرنا دیں گے. پاکستان ایئر فورس کی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024. فضائی مشق میں ترک، سعودی اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ملکوں کی شرکت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فضائی مشق کا مشاہدہ کریں گے. انڈس شیلڈ کا مقصد مشق میں حصہ لینے والے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانا ہے، فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے. فضائی مشق علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے. مظفر گڑھ میں مقامی فنکارہ سے اجتماعی زیادتی. تھانہ سول لائن پولیس نے نامزد ملزم اشرف سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. پولیس کے مطابق متاثرہ فنکارہ شادی بیاہ کی تقریبات میں پرفارم کرتی ہے. پنجاب میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا. ایئر کوالٹی انڈیکس 419 تک ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات نے لاہور، گوجرانوالہ، شیخ پورہ، قصور، ننکانہ اور فیصل آباد میں نومبر اور دسمبر کے لیے اسموگ وارننگ جاری کر دی. کہا مختلف بیماریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک حادثات کا بھی خطرہ ہے. شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے.
ارشد شریف آج سے 2 سال پہلے کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہوئے تھے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں. ARY نیوز کی دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی. اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو شہید کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فورسز کے مطابق ہاشم صفی الدین کو 4 اکتوبر کو بیروت میں نشانہ بنایا گیا. لبنان پر اسرائیلی حملے جاری. جنوبی لبنان میں 5 افراد شہید، متعدد زخمی ہوئے. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے. تل ابیب میں سائرن بج اٹھے. ہفتے کو حزب اللہ کے ڈرون نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے اعتراف کر لیا ڈرون سے حملے میں بیڈ روم کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹے. اسرائیلی کابینہ آرمی چیف پر برس پڑی، تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، شمالی غزہ کا 18 روز سے محاصرہ. جبالیہ، بیت اللہیہ اور بیت الحنون میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. جبالیہ میں اسکول اور بیت اللہیہ میں گھروں پر بمباری، 7 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیم نے بھی مظالم کے خلاف آواز اٹھا دی. کہا اسرائیل شمالی غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے اور دنیا کی توجہ کسی اور طرف مبذول کرائی جا رہی ہے. غزہ اور مغربی کنارے بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں. 24 گھنٹے کے دوران درجنوں فلسطینی شہید کر دیا گیا. پاکستان کی رکنیت کا معاملہ برکس سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی برکس سربراہی اجلاس میں شریک. چینی، ایرانی اور UAE کے صدر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. روس کے شہر کازان پہنچے ہیں. First, I certainly wouldn't get into private diplomatic communications, and on the case itself, I would refer to the Department of Justice to speak to any inquiries regarding Dr. Siddiqui's incarceration. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا عافیہ صدیقی پر واضح جواب دینے سے گریز. ویدانت پٹیل نے کہا پاکستان اور امریکہ کے سفارتی رابطے کے درمیان نہیں آؤں گا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید سے متعلق محکمہ انصاف سے بات کرنے کو ترجیح دوں گا. سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر بھارتی انکوائری کمیٹی سے متعلق سوال پر کہا بھارت کی انکوائری کمیٹی کے ساتھ تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے معلومات کا تبادلہ ہوا ہے. My prediction is England, obviously. I was a little bit pleased that Pakistan won the second test because actually it just means Rawalpindi being the decider. It's just going to be a very exciting game. میری پیش گوئی ہے انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ میچ جیتے گا. پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا پاکستان کے دوسرا ٹیسٹ جیتنے پر خوشی ہوئی جس سے سیریز میں جان پڑ گئی. پسندیدہ پاکستانی کرکٹر کا نام نہیں بتاؤں گی ورنہ لوگ برا مان جائیں گے. کرکٹ پاک انگلینڈ تعلقات کے لیے اہم ہے. چاہتی ہوں باہمی تجارت مزید فروغ پائے. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. گزشتہ روز روسی تھیٹر پلے روڈ پیش کیا گیا. فیسٹیول میں شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت.